السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سمسم ٹی وی. میں ہوں محمد آصف امیر خان. بات کریں گے دا پولیٹیکل کرکٹ بورڈ پہ، دا پاکستان کرکٹ بورڈ پہ، جو کہ ایک پولیٹیکل کرکٹ بورڈ بن چکا ہے، پی سی بی، جس کے چیئرمین پہلے کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے محسن نقوی صاحب. پھر کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے عہدے پر ہوتے ہوئے ان کو لگایا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین. اس وقت وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. پھر جب انہوں نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا عہدہ چھوڑا تو ان کو بنایا گیا ساتھ انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ. کرنٹلی وہ ان دونوں عہدوں پہ ہیں اور سینیٹر بھی تقریباً بن گئے. سو آل ان آل پاکستان میں سب سے طاقتور شخصیات میں سے وہ ایک ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ شاید سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن پاکستان کے اس وقت اگر وہ ہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا. پولیٹیکل کرکٹ بورڈ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب سے محسن نقوی صاحب آئے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں یا بیانات آئے تھے کہ انہوں نے ٹیم سے میٹنگ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر مجھے پولیٹکس کی یا سیاست کی کوئی بھی کمپلین ٹیم میں ملی تو پوری کی پوری ٹیم فارغ کر دی جائے گی. کل بھی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی محمد یوسف، عبدالرزاق، وہاب ریاض وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کے سلیکشن کمیٹی کی جب وہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے 7 ممبر جو انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے سلیکشن کمیٹی کی، اس پہ بھی بات کریں گے. جو ہیڈ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ کوئی ہیڈ نہیں کرے گا، تمام ممبرز کی ایکول پاور ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے. تو وہاں پہ بھی جب ان سے سوال ہوا پی ایس ایل کا اور پی ایس ایل کے بوائے کا، تب بھی انہوں نے یہی بات کی کہ کھیل کو، پالیٹکس کو سپورٹ سے آپ مکس اپ نہ کریں، نہیں کرنا چاہیے. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پی سی بی وہ خود یہ کر رہا ہے، اور آبویسلی ایک پولیٹیکل بندہ جو کہ پروفیشنلی پہلے جرنلسٹ ہے، چینل رن کرتے ہیں وہ، پھر وہ سیاست میں آ گیا، کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گیا، وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، تو پالیٹکس کیسے نہیں مکس اپ ہوگی. اور پھر جو پی ایس ایل میں جو کچھ ہوا، فلسطین کا فلیگ لوگوں سے باقاعدہ چھینا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، عمران خان کے نعرے لگانے پہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کا نام لینے پہ لوگوں کو تشدد کر کے گراؤنڈ سے باہر نکالا گیا، یہ سب کچھ بھی ہوا. کل بھی جب پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ مکس اپ نہ کریں اور کھیل کو کھیل رہنے دیں. پھر وہاب ریاض اسپورٹس منسٹر بھی تھے، چیف سلیکٹر بھی تھے، ابھی بھی سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں، اب چیف سلیکٹر نہیں رہے. آج پی سی بی کی ویب سائٹ پہ بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھنے کو ملی ہے کہ جو انہوں نے سلیکشن پینل وہاں پہ مینشن کیا ہوا، 9 ممبر جو کمیٹی انہوں نے وہاں پہ سینئر اور جونیئر مین سلیکشن کمیٹی کی لکھی ہوئی ہے، اس کے انہوں نے ممبران جو بتائے تھے وہ باقی تو وہی ہیں، وہاب ریاض، اسد شفیق، عبدالرزاق، محمد یوسف، ایک کپتان، ایک کوچ، ایک انہوں نے کہا تھا ڈیٹا انالسٹ ہوگا. اب انٹرسٹنگ موو میں جو انہوں نے ڈیٹا انالسٹ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، بلال افضل نام جس کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی کیئر ٹیکر منسٹر رہ چکے ہیں پچھلے سیٹ اپ میں، اور محسن نقوی کے ساتھ ان کا کافی کلوز کوئی تعلق نظر آتا بھی ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کلیم ہے کہ محسن نقوی کے کزن کے بیٹے کے وہ بہنوئی ہے، بردر ان لو ہیں، یعنی کہ کچھ ایسا ریلیشن ہے. اب یہ بڑا ایک کمپلیکس ریلیشن ہے، لیکن ان کی اگر آپ ٹویٹر کی ٹائم لائن دیکھیں، اٹس آل اباؤٹ محسن نقوی اینڈ اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. پھر اگر آپ ان کی لنکڈ ان کی پروفائل دیکھیں، کرکٹ سے ریلیٹڈ تو دور کی بات ہے، ڈیٹا سے بھی ریلیٹڈ کوئی جاب ایکسپیرینس، کوئی ورک ایکسپیرینس نظر نہیں آئے گا. یعنی پنجاب گروپ آف کالجز کے وہ جو کہ میاں عامر محمود کا، اس کے بھی وہ بڑے مین اور اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں، اور بیسیکلی ان کا سارا تجربہ پولیٹیکل نظر آ رہا ہے. کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں، کرکٹ سے تو دور دور تک کوئی ایسا ان کا ریلیشن نظر نہیں آ رہا، تعلق ہی نہیں نظر آ رہا، اور ڈیٹا سے بھی ریلیٹڈ کوئی ایسا کام نہیں نظر آ رہا. اور جو ایکچوئل ڈیٹا انالسٹ تھے، جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلیکشن کمیٹی میں جو 7واں ممبر جو محسن نقوی نے کل اناؤنس کیا تھا، وہ حسن چیمہ، اسلام آباد یونائٹڈ کے دا فیمس حسن چیمہ، ہاں جی، لوگوں کی بڑی تنقید بھی ہوتی ہے ان پہ، کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. اسلام آباد یونائٹڈ کو کافی لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے ڈیٹا انالسٹ پہ کہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، دیٹ از اندر ڈیبیٹ. لیکن جو ایکچوئل ڈیٹا انالسٹ ہے اس کو بنا دیا گیا کوآرڈینیٹر. ابھی یہ پی سی بی کی آج ویب سائٹ پہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہوئی ہے، یہ اس کے مطابق جو کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کو وہ بتا رہا ہوں. عثمان والا وہاں مینشن ہے، وہ سیکریٹری ہیں. حسن چیمہ کا وہاں کوآرڈینیٹر لکھا ہوا ہے اور ممبر نہیں لکھا ہوا ان کے آگے، نام کے آگے. جو لوگ سمجھ رہے تھے، میں بھی کل تک یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حسن چیمہ ممبر ہوں گے، لیکن ممبر بلال افضل کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے اور وہ ڈیٹا انالسٹ ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ بیسیکلی پولیٹیکل کرکٹ بورڈ بن چکا ہے، جو 7 ممبر سلیکشن کمیٹی ہے. اب یہ 7 ممبر کا مطلب یہ ہے، 7 ممبرز سلیکشن کمیٹی کا، کہ 4-3 سے جو میجورٹی ہوگی، اس طرح کا جو بھی فیصلہ ہوگا، ہر فیصلہ وہ اسی طرح کی ووٹنگ پہ ہوگا، یعنی کہ میجورٹی. محسن نقوی نے مینشن بھی کیا کہ میجورٹی
جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، اور ہیڈ کوئی نہیں ہے، سب کی ایکول پاورز ہیں، کوئی بھی کچھ ریکمینڈ کر سکتا ہے، جس کو زیادہ ووٹس ملیں گے وہ فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کوئی ویٹو نہیں کر سکتا۔ اچھا، کپتان بھی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کنفرم نہیں نظر آ رہا ان کی باتوں سے، اور انہوں نے کہا کہ یہی سلیکشن کمیٹی اناؤنس کرے گی کپتان، جو کہ انہوں نے وہ ایک ٹیمپلیٹ بنایا ہے، وہ دیکھیں گے کاکول اکیڈمی میں، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں، جو آرمی کے ساتھ پاکستان ٹریننگ کرنے جا رہا ہے 8 اپریل تک، تو وہاں پہ دیکھا جائے گا، اس پہ جو ان کا معیار پہ پورا اترے گا وہ پھر ریکمینڈ کرے گی سلیکشن کمیٹی کہ یہ کپتان۔ پی سی بی نے کہا ہے، چیئرمین نے کہا ہے کہ جی میں نہیں بناؤں گا کپتان، چیئرمین اناؤنس نہیں کرے گا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ پروفیشنلز ہیں، میرا کام صحیح بندے لگانا ہے، میرا کام مینیج کرنا ہے۔ تو ہمارا سوال ہے سر، آپ نے جو بلال افضل لگائے ہیں وہ کس قسم کے پروفیشنل ہیں؟ نہ تو ان کا ڈیٹا انالیٹکس سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کرکٹ سے کوئی تعلق ہے، تو وہ کس قسم کے پروفیشنل ہیں جو آپ نے سلیکشن کمیٹی میں لگا دی ہیں؟ باقی جو ممبران ہیں ان کا تو چلیں سمجھ آتا ہے، بڑی اچھے نظر آ رہے ہیں۔ عبدالرزاق پاکستانز ون آف دا گریٹسٹ آل راؤنڈرز، تو ہی از اے گڈ اپوائنٹمنٹ۔ محمد یوسف انڈر 19 کے ہیڈ کوچ بھی ہیں، بہت اچھی اپوائنٹمنٹ ہے۔ اسد شفیق بھی اچھی اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہاب ریاض کا بھی نہیں پتہ کہ ان کو پریفر کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ فاسٹ بولر ایک ریپرزنٹیشن اگر ہوتی اسپنر کی تو سلیکشن کمیٹی شاید پوری ہو جاتی۔ فاسٹ بولر بھی ہیں، آل راؤنڈر بھی ہیں، بیٹسمین 2 ہو گئے ہیں، تو کوئی اسپنر بھی ہونا چاہیے تھا، میرا اپنا یہ ذاتی اوپینین ہے، خیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے 29 ممبر 27 کہا تھا کل انہوں نے، لیکن 2 اضافی اناؤنس کیے ہیں، شاید اس پہ نہیں بات چیت بن رہی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ پورا 30 کر دیتے، ایک پلیئر اور ایڈ کر دیتے، حیدر علی کو بھی ایڈ کر کے دے۔ 15 ممبر اسکواڈ آپ اناؤنس کرنا ہے آپ نے بعد میں سیریز کے لیے، تو اس نے تو ٹریننگ کرنی ہے، ان کی فٹنس اچھی ہو جائے گی، تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ حیدر علی کو بھی ایڈ کر دیتے ایز اے 30th ممبر۔ 30 بندوں کی اچھی ٹریننگ، ان کی بھی ٹریننگ اچھی ہو جاتی، جو فٹنس پہ ایشوز ہوتے ہیں، جو ان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ دیکھ کے بظاہر ان کی جو فزیکل اپیرنس ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو حیدر علی کی بھی اپیرنس کچھ بہتر ہو جاتی، کچھ فٹنس اچھی ہو جاتی، آپ ان کو موقع دے دیتے۔ انٹرسٹنگ موو میں عثمان خان جو یو اے ای کے پلیئر ہیں، جو کہ اوورسیز پلیئر کے طور پر پی ایس ایل کھیلے ہیں، اور انہوں نے 2 سینچریز بھی سکور کی ہیں، اور پی ایس ایل میں ان کی 3 میرا سینچریز ہیں، اور 35-36 T20 انٹرنیشنلز میں 4 انہوں نے 100 کیے ہیں۔ ہی واز اناؤنسڈ ایز دا پلیئر آف دا ٹورنامنٹ، بڑے اچھے اسٹرائک ریٹ پہ انہوں نے بڑے اچھے رنز کیے ہیں، اماؤنٹ آف رنز کیے ہیں، ہی واز دا بیسٹ بیٹر، تو ان کو اناؤنس کیا گیا، ان کا نام رکھا گیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ موو ہے، اور میرے حساب سے بڑا رسکی بھی ہو سکتا ہے عثمان خان کے لیے۔ نوئنگ پاکستان کرکٹ، یو نیور نو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ بڑا رسک لیا ہے۔ اور آپ یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ یہ جو 29 ممبر اناؤنس کیے گئے ہیں، پاکستان کی جو سیریز ہوگی وہ اس کا جو اسکواڈ اناؤنس کیا جائے گا 15-16 کا یا 17 کا، جتنے کا بھی، وہ اسی میں سے ہوگا، تو ضروری نہیں ہے۔ نوئنگ پاکستان کرکٹ، یو نیور نو اینی تھنگ۔ پاکستان کے اسکواڈ میں کوئی باہر سے بھی آ سکتا ہے، سم ون لائک شعیب ملک، جو ایک دم اینڈ پہ ورلڈ کپ کھیل سکتے ہیں، جو کہ 2012 میں ہو چکا ہے، 2014 میں ہو چکا ہے، جب اکمل برادران، کامران اکمل وغیرہ اور شعیب ملک ٹیم میں آ جاتے تھے، 1 سال ٹیم سے باہر رہتے تھے، ورلڈ کپ کے ٹائم وہ آتے تھے، ورلڈ کپ کھیلتے تھے، 2-3 دفعہ ہوا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی 29 ممبرز میں سے پاکستان کی ٹیم اناؤنس کی جائے، باہر سے بھی کوئی آ سکتا ہے۔ پھر عثمان خان کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے اگر ان کو موقع دیا جائے 2 سیریز کے لیے بھی، خدا نہ خواستہ وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اور یو نو پاکستان کرکٹ کیسے چلتی ہے، ذرا سی تنقید ہونی ہے۔ عوام بھی ہماری ایسی ہے، عوام کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے کرکٹ کے حوالے سے بھی، اور ہماری عوام کی ویسے ہی ہر معاملے میں یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، انہوں نے بھول جانا ہے، بلکہ تنقید ہونی ہے کہ آپ وہ ڈومیسٹک میں جو لوگ محنت کرتے رہے ان کو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا۔ اور یو اے ای کا ایک پلیئر جو کہہ رہا تھا تھوڑے دن پہلے خود، عثمان خان، کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو پلے فار پاکستان، کیونکہ مجھے کوئی گارنٹیز نہیں ہے، تو اب شاید ان کو گارنٹی دی گئی ہے، لیکن کیا یہ گارنٹی T20 ورلڈ کپ کی دی گئی ہے یا 1 یا 2 سیریز میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی دی گئی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ بڑا رسکی موو ہے۔ اگر تو T20 ورلڈ کپ تک کی دی گئی ہے اور وہ T20 ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، پھر ایک الگ بات ہے، لیکن جو 2 یا 3 سیریز پہلے آ رہی ہیں، اگر وہ اس میں خدا نخواستہ فیل ہوتے ہیں تو انہوں نے بڑا رسکی موو لیا، اور ان کی جو ایلیجبلٹی تھی وہ بھی خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی جب وہ کھیل لیں گے ایک دفعہ پاکستان کے لیے۔ اور اگر پاکستان نے انہیں ڈراپ کر دیا تو پھر آپ کو پتہ کہ ونس یو آر گون ان دا وائلڈرنیس تو ریئرلی ہوتا ہے کوئی واپس آتا ہے۔ بڑے بڑے پلیئرس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بڑے اچھے پلیئرس، بڑے اچھے ٹیلنٹ کے ساتھ ایسا ہوا۔ اماد وسیم نے بھی ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کر دیا اب، اور محمد عامر نے بھی اگلے دن اس کے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کر دیا آفٹر میٹنگ ود دا PCB آفیشلز۔ اماد وسیم نے کہا جی پاکستان کمز فرسٹ، یہ بڑی
ہلیریس بات ہے اور آئرونک ہے، کیونکہ عماد وسیم کو جب محمد حفیظ نے یہ بات کی تھی کہ میں ڈائریکٹر بنا تھا، تو میں نے ان دونوں کو کال کی تھی اور میں نے کہا تھا آپ میرے پلانز میں ہیں، آپ اگر ریٹائرمنٹ واپس لے لیں اور ڈومیسٹک کھیلیں تو میں آپ کو سلیکٹ کر لوں گا آپ کی پرفارمنسز پہ. اور عماد وسیم نے پریفر کیا تھا اور جواب دیا تھا کہ نہیں، میری پریفرنس اس وقت لیگز ہے اور میں لیگز کھیلنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کے لیے NOC چاہیے. اور NOC لینے کے لیے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا. تو اگر وہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ سے کمیونیکیٹ کرتے یا حفیظ سے تو شاید ان کو NOC کو دے دیتے، لیکن اگر وہ ولنگنس شو کرتے پاکستان سے کھیلنے کی تو وہ بات تب بنتی. تو اب یہ لکھنا کہ پاکستان کمز فرسٹ، یہ بڑی مزاحیہ بات ہے، کیونکہ آپ کے لیے پاکستان ڈڈ ناٹ کم فرسٹ ایٹ آل. یہ پورا ملک جانتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. اسی طرح محمد عامر نے لکھا کہ آئی اسٹل ڈریم ٹو پلے فار پاکستان. جو بندہ پچھلے 2-3 سالوں میں کوئی 10 سے 15 دفعہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ چکا ہے کہ بھائی میں نے نہیں کھیلنا، میں نہیں کھیلنا چاہتا، یہ مینجمنٹ رہے یا کوئی اور رہے، یہ چیئرمین رہے یا کوئی اور رہے، آئی ایم ڈن ود پاکستان. یہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ہیو پلیڈ انف انٹرنیشنل کرکٹ فار پاکستان. اب میں نہیں کھیلنا چاہتا، آئی وانٹ ٹو پلے لیگس، آئی وانٹ ٹو پلے T20 لیگس اراؤنڈ دا ورلڈ. اب ان کو کیا گارنٹی دی گئی ہے؟ کیا T20 ورلڈ کپ کی گارنٹی دی گئی ہے؟ بیسڈ آن ہز پرفارمنس ان دا PSL اٹ واز ناٹ گڈ ایٹ آل. 9-10 میچوں میں 9-10 آؤٹ کیے ہیں، ان کی ایوریج بھی اچھی نہیں تھی. اکانومی ان کی ہمیشہ اچھی رہتی ہے، ہی از اے اسکلفل بالر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جگہ کہاں بنے گی، کس کو باہر کریں گے؟ کیا حارث روف کو باہر کر کے عامر کو کھلایا جائے گا، یا حارث روف کی انجری کو دیکھتے ہوئے محمد عامر کو ایز اے کور ایڈ کیا گیا؟ یہ سارے سوالات وقت آنے پہ کلیئر ہوں گے. لیکن یہ جو عماد وسیم اور محمد عامر نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اور PCB نے بھی، میرا خیال ہے بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا. کیونکہ ڈومیسٹک میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، دے آر پوٹنگ دا ہارڈ یارڈز. بالرز لائک محمد علی PSL میں جو تھے، عباس افریدی اور اس طرح کے کئی بالرز جنہوں نے ڈومیسٹک کھیلی ہے، اس ٹائم پہ جب یہ پلیئرز ڈومیسٹک کو لات مار کر لیگز کھیلنے چلے گئے تھے، لوگوں نے پریفر کیا ڈومیسٹک کرکٹ کو اوور لیگز. تو کیا ان کی سلیکشن ان سے پہلے نہیں ہونی چاہیے؟ یس دے آر اسٹار پلیئرز، یس دے آر بگ میچ پلیئرز. محمد عامر نے ٹرافی جیتی ہوئی ہیں، 2009 کا T20 ورلڈ کپ ہو یا 2017 کا چیمپئنز ٹرافی کا فائنل، چیمپئنز ٹرافی جو انہوں نے انڈیا کے خلاف فائنل جتایا تھا. وی نو کہ محمد عامر کیا کر سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایز اے فین وہ میرے اندر ہے کہ محمد عامر کو ٹیم میں ہونا چاہیے اور کھیلنا چاہیے، کیونکہ وی وانٹ ٹو ون ٹرافیز. اور اسی طرح عماد وسیم بھی بگ میچ پلیئر ہیں. پورے PSL انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی ناک آؤٹ میچز اسٹارٹ ہوئے، ہی واز دا پلیئر آف دا میچ ان آل آف دوز، اسپیشلی دا فائنل. سو دے آر بگ میچ پلیئرز اینڈ بگ یہ پریشر مومنٹس کو، کرنچ مومنٹس کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، کھیلنا جانتے ہیں. ایز اے فین آف کرکٹ اگر خالی بات کی جائے، کہیں نہ کہیں میرے اندر ہے کہ ان دونوں کو کھیلنا چاہیے T20 ورلڈ کپ، اور اچھا فیصلہ ہے. لیکن اگر میرٹ پہ بات کی جائے اور موریلٹی کی بات کی جائے، they both should never have been close to پاکستان again. پاکستان ٹیم کے ان کو کلوز بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اسپیشلی محمد عامر. اور جس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے دونوں پاکستان کی ہار پہ تبصرے کرتے رہے، ہنستے رہے، پاکستان کا مذاق اڑاتے رہے پچھلی T20 ورلڈ کپ میں، ان پلیئرز کا کہ دیکھیں ہم تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہے تھے اس طرح نہ کھیلیں، یا یہ پلیئرز T20 کے نہیں ہیں، بابر T20 کا پلیئر نہیں ہے. عماد وسیم اور محمد عامر نے بھی کہا کہ باقی ورلڈ کلاس پلیئر ہے فارمیٹس میں، ہی از دا بیسٹ پلیئر، لیکن T20 کا نہیں ہے، یا اس کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے، انہیں اوپن نہیں کرنا چاہیے. عامر آپ اگری کرتے ہیں بابر کی جگہ تینوں فارمیٹس میں ہے، T20 میں T20 میں نہیں ہے؟ عماد آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ It's a tough call. Yeah, I think کہ T20 میں نہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے پلیئرز کے ساتھ آپ اگر ورلڈ کپ جیتنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کی بانڈنگ کیسے ہوگی؟ یعنی ایک پلیئر دوسرے پلیئر کے لیے اگر دل میں بغض لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو اچھا پلیئر ہی نہیں ہے، تو کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ ٹیم میں کیا کر رہا ہے، اس کو تو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیسے جان ماریں گے؟ وہ بانڈنگ کیسے ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ کے دوران جب پاکستان جیت رہا تھا تو محمد عامر کے ریئیکشنز اور ٹی وی پہ تبصرے وہ سب کے سامنے، اور جب پاکستان ہار رہا تھا تب یہ ہنس کے بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا ہے پرابلم یہ ہے یہ ہے. تو اب انہی پلیئرز کے ساتھ بیٹھ کے ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو فارم اے بانڈ، اے گڈ بانڈ، شیئر اے گڈ بانڈ، اور پھر گراؤنڈ میں جا کے جیتنا؟ یہ 90s والی ٹاکسیسٹی یاد آ رہی. جی وسیم اکرم اور وقار یونس ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور کھیلتے تھے، لیکن میچز بھی جیتے ہیں، لیکن وہ ٹورنامنٹس نہیں جیت سکے اسی وجہ سے کہ کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا تھا، اندر سب ایک دوسرے کے خلاف تھے. ایون شعیب ملک اور محمد یوسف کا اگر آپ کو یاد ہو چیمپئنز ٹرافی 2009 کی جو میچ تھا انڈیا کے اگینسٹ جو پاکستان جیتا تھا، جس میں شعیب ملک نے 100 کیا تھا محمد یوسف کی، اور ان کی بڑی ایک گریٹ پارٹنرشپ ہوئی تھی. محمد یوسف اسکورڈ 80 پلس، پتہ نہیں 88 83 کے 88
اس میں بھی محمد یوسف اور شعیب ملک ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے اس سے پہلے، اور اس پارٹنرشپ میں بھی وہ زیادہ بات چیت نہیں کر رہے تھے، ناراضگی تھی، ان کے بڑے ایشوز چلے تھے. کبھی اس کے بارے میں بھی ایپیسوڈ بنائیں گے انشاءاللہ. تو اگر اس طرح کا ماحول ہوگا ٹاکسک قسم کا، تو یہ کپتان کے لیے بھی چیلنج ہوگا. اور اب دیکھنا ہے کہ کپتان کون بنتا ہے. کیا شاہین افریدی کو ریٹین کیا جائے گا؟ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اگر ایک سیریز کے بعد ان کو ہٹا دیا جائے یا تبدیل کر دیا جائے. پرسنل میرا اوپینین یہ ہے کہ جس طرح ہاٹ اینڈ کولڈ رہتے ہیں شاہین افریدی، ان کو کپتان نہیں ہونا چاہیے. 2 چھکے پڑتے ہیں ان کا سارا دماغ ہل جاتا ہے. اور کرنٹ فارم پہ شاہین افریدی نے بھی کچھ اچھا پرفارم نہیں کیا، اور کپتانی تو دور کی بات ہے. آپ PSL جیتنے پہ ٹھیک ہے، انہوں نے 2 ٹائٹلز جیتے ہیں، لیکن ہاٹ اینڈ کولڈ جو وہ رہتے ہیں، اور جس طرح وہ ایک دم سے یا بیٹنگ آرڈر میں اوپر آ جاتے ہیں یا فیلڈ چینجز کر دیتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا میچور ہونا پڑے گا، میچورٹی لانی پڑے گی، تھوڑا سا ٹھہراؤ لانا پڑے گا. لیکن بہتر چوائس اگر میرے سے پوچھیں تو میں شروع سے کہتا ہوں کہ محمد رضوان شوڈ ہیو بین دا کیپٹن ان آل فارمیٹس آف دا گیم. اگر بابر اعظم کو کپتان آپ بنانے کا سوچ رہے ہیں تو بھی آپ غلط کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بابر اعظم کو کپتان بنائیں، لیکن اب وہ قبول کریں گے یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ محمد رضوان کو، بابر اعظم کو بھی جب کپتان بنایا تھا تب بھی محمد رضوان کو ہی کپتان ہونا چاہیے تھا تینوں فارمیٹس کا. ہی از دا بیسٹ کرکٹنگ برین، اور کیپٹنسی وائز ہی از دا بیسٹ ان پاکستان رائٹ ناؤ. لوگ بٹے ہوئے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کیا عامر کو آنا چاہیے تھا یا نہیں، کیا اماد وسیم کو آنا چاہیے تھا واپس یا نہیں. ڈومیسٹک کرکٹرس کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دے آر اسٹار پلیئر. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس تو آنا چاہیے تھا، لیکن طریقہ کار شاید غلط ہے اور پریزیڈنٹ غلط سیٹ کرے گا. مورلی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مورلی غلط ڈیسیجن ہے عامر کو واپس لانا، اماد وسیم کو واپس لانا، اسپیشلی عامر کو واپس لانا. اور جب کہ ہی ہیز ٹرنڈ ہز بیک آن پاکستان سو مینی ٹائمس، اسپیشلی کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پاکستان نے اس کو کتنا موقع دیا. لیکن پھر بھی دل میں ایز اے فین آئی اسٹل تھنک کہ محمد عامر از اسٹل اے بیٹر بولر دین ایٹ لیسٹ حارث رؤف، اور اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے. آپ کو ٹرافی جیتنی ہے، اگر ٹرافی کی ہمیں لالچ ہے کیونکہ ہم کو بھی کچھ جیتے ہی نہیں ہے زیادہ. ایک ٹرافی 92 کی ہے، آج اس کی بھی سرمنی تھی. 2009 میں پاکستان جیتا تھا تھینکس ٹو یونس خان شاہد افریدی. 92 کی بھی بات کریں گے، آج 25 مارچ کو اس کی اینیورسری تھی، اور PCB نے یہاں تک کہ کرکٹ فور نے بھی پوسٹ کر دیا، سب نے مبارکباد دے دی، تصویریں لگا دی، آرٹیکلز لکھ دیے. لیکن جس بورڈ نے وہ ٹرافی جیتی ہوئی اپنی ODI ہسٹری کی واحد اور پہلی، وہ بورڈ شام 5 بجے تک خاموش تھا. جب ٹویٹر پہ لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی، ٹرولنگ کرنا شروع کی، سیویئر کرٹیسزم ہوا ایون فرام دا کومنٹیٹرز، اینالسٹس، رائٹرز، کرکٹ رائٹرز، اسپورٹس جرنلسٹ. پھر جا کے شام 5 بجے PCB کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی. اس سے پہلے تک وہ ہیپی برتھ ڈیز وش کر رہے تھے، 3 لوگوں کو ٹویٹس کی تھیں انہوں نے باری باری، لیکن کوئی مینشن نہیں تھا 92 ورلڈ کپ کی وکٹری کا. پھر ایونچولی 5 بجے انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور ایک تصویر ایسی لگائی، کوشش کی کہ عمران خان ذرا سا نظر آئیں، زیادہ نہ آئیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان سے اس حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا مسئلہ چل رہا ہے. اور محسن نقوی از دا پوسٹر بوائے ان کے، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے. زرداری کا ان کو منہ بھولا بیٹا کہا جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی از دا نمبر 1 بوائے آج کل. اور لوگوں کو یہی لگتا ہے جب بھی کوئی عہدہ خالی ہوتا ہے کہ وہ محسن نقوی کو نہ مل جائے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اور بھی عہدے مل جائیں. خیر، محسن نقوی صاحب ہسٹری کے، PCB کی ہسٹری کی ایک بات تو ڈن ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل چیئرمین آئے ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں پاورز ہیں. ہی از دا موسٹ پاورفل کرکٹ چیئرمین ان دا ہسٹری آف پاکستان ایور. ایک بات جو مجھے اچھی لگی ان کی، ہمارے ڈفرینسز جو میرے ان کے ساتھ ہیں کچھ بہت سی باتوں پہ، کچھ نہیں بہت سی باتوں پہ، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ جو میئرز وہ لے رہے ہیں، جیسا کہ سلیکشن کمیٹی کا ایک بہت اچھا ڈیسیژن تھا کہ کسی کو ہیڈ نہیں بنایا اور اچھے لوگوں کے اندر رکھا. خیر، یہ جو انہوں نے آج بلال نامی اس شخص کو لگا دیا جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ ان کا بہت بڑا بلنڈر ہے. وہ انہوں نے سارے پہ پانی پھیر دیا. یہاں تک ان کا بڑا اچھا فیصلہ تھا، اور کل تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے، اس لیے میں اس کی بات ضرور کروں گا کہ وہ ڈیسیژن اچھا تھا، لیکن انہوں نے پانی ضرور پھیرا ان کو ایڈ کر کے ایز اے ڈیٹا انالسٹ، اس بندے کو جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، ایک پولیٹیشین ہے، ایک منسٹر ہے، پتہ نہیں کیا ہے. لیکن محمد یوسف، عبدالرزاق، اسد شفیق، ان جیسے لوگوں کو اگر آپ لگائیں گے اور یوز کریں گے تو یہ اچھے ڈیسیژنز ہی ہیں، ان کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا. کیونکہ یہ ہسٹری کے، پاکستان کرکٹ کی ہسٹری کے سب سے زیادہ پاورفل چیئرمین ہیں آج تک کے. ان کو تمام پاورز ملی ہوئی ہیں اس وقت،
اور انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, بہت سی پاورز ہیں ان کے پاس ایز اے سٹنگ پی سی بی چیئرمین. تو ود پاور کہتے ہیں کمز گریٹر رسپانسبلٹی, لیکن یہ بھی کہتے ہیں نا ود پاور کمز پاور. تو اگر وہ پاور کا صحیح استعمال کریں گے نا تو پاکستان کرکٹ آپ کو ڈیولپ ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی. اب دیکھنا ہے کہ وہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ چلاتے کیسے. آئی سی سی کا آج ڈیلیگیشن پہ آیا تھا, انہوں نے کراچی کے اسٹیڈیمز کا دورہ کیا ہے اور کچھ کمپلینٹس بھی کیے ہیں. شکر ہے آئی سی سی کچھ کہہ دے تو ان کو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ دنیا کے ورسٹ ترین گراؤنڈز میں سے کراچی کا گراؤنڈ ہے اور قذافی اسٹیڈیم بھی. یعنی یہاں پہ کچھ سٹینڈز کے آگے جنگلے لگے ہوئے. آپ میچ دیکھنے جائیں 500 2000 4000 کی ٹکٹ لے کے, تو سامنے سے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اس سے بہتر ویو آپ کو گھر بیٹھ کے ملتا. تو یہ چیزیں ان کو شاید ان کے کہنے پہ ہی سمجھ آ جائیں تو آ جائیں, کیونکہ آج تک نہیں آئیں. یہ لوگ 10 سال سے پی سی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں, 25 سال سے, کوئی نئے نہیں ہیں. اور یہ ایکٹ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آج پتہ لگا اچھا یہ مسئلہ بھی ہے, چلیں ہم کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو پاور ملی ہے اس کا صحیح استعمال ہوگا. ایون اگر غلط طریقے سے بھی ملی ہے اور پولیٹیکل انفلوئنس زیادہ ہے, پھر بھی پاکستان کرکٹ کی اگر ہم بات کریں ایز اے فین, تو ہماری امید یہی ہے اور دعا یہی ہے کہ کرکٹ گرو کرے گی اور پاکستان کرکٹ کی بہتری ہوگی. اس پاور کے ساتھ بھی کچھ اچھے فیصلے اور فائدہ مند فیصلے ہی ہوں گے, اللہ کرے انشاءاللہ. پھر ملیں گے ناظرین آپ کے ساتھ انشاءاللہ سمسم ٹی وی میں. اگر آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو آپ سے ایک درخواست پھر سے کر رہے ہیں, پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیتے رہا کیجیے. کرکٹ پہ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی, ہمارے پوڈ کاسٹ کنٹینیو رہیں گے. دس از سم تھنگ دیٹ آئی لو ٹو ٹاک اباؤٹ. اور کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میں روز آؤں, لیکن کبھی کبھی نہیں بھی آ سکتا اور نہیں آ پاتا, تھوڑی سی بریک لگ جاتی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا میں ریگولر ہوں. تو جو بھی ایشوز ہیں اسپیشلی پاکستان کرکٹ پہ, ان پہ جو ڈیلی کومنٹری انالیسز ہے وہ ہم جاری رکھیں, لیکن پھر بھی بریک آ جاتی بیچ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں سمسم ٹی وی سے. اللہ حافظ. اب بات